میں نے پاکستان کا پہلا بیچ تھا 2008 سے 10 کا، اس میں نے ایم ایس سی کرمنالوجی اور سیکورٹی اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ بیسیکلی جرم کہتے ہیں کہ ایک ایسے عمل کو، ایسے فعل کو جس کو قانون نے منع کیا ہو، جس کی ایک حد مقرر ہو، جس کی ایک سزا ہو۔ اچھا، جرائم کی وجوہات آپ کے سامنے کیا آتی ہیں؟ بندہ کس طرح سے مجرم بن جاتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بندہ بنیادی طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مجرم نہیں ہوتا، اس کو بیسیکلی نہ حالات بناتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے غربت، ٹھیک ہے، جہالت ہے، پھر اس کے علاوہ آپ کی ایک انتہا پسندانہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کو دوسرے لفظوں میں حالات بناتے ہیں، مایوسی بناتے ہیں، یا ایک تھیوری بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کبھی انصاف نہیں ملتا تو آپ انتقام لیتے ہیں، تو پھر بندہ جا کے نا وہ مجرم بنتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کی ملاقات جاوید اقبال بھٹی صاحب سے کرواتے ہیں۔ ایک منفرد شعبے میں ان کی مہارت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے بھی شاید زیادہ اس کے بارے میں نہیں سنا ہوگا، میں نے بھی بہت زیادہ نہیں سنا۔ جرائم پیشہ افراد کے بارے میں سنتے ہیں، لیکن ایک سائنس ہے، اس کو کہتے ہیں کرمنالوجی۔ جاوید اقبال بھٹی صاحب کرمنالوجسٹ ہیں۔ ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ علم ہے کیا، یہ سائنس ہے کیا، اور پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جس طرح سے جرائم ہوتے ہیں، چھوٹا جرم کس کو کہتے ہیں، بڑا جرم کس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ جرم کی تعریف کیا ہے، سارا کچھ بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی بسم اللہ بھٹی صاحب۔ سب سے پہلے تو ملک صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ تو جہاں تک میں نے پاکستان کا پہلا بیچ تھا 2008 سے 10 کا، اس میں نے ایم ایس سی کرمنالوجی اور سیکورٹی اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ پھر اس کے بعد 2024 میں ہم نے کرمنالوجسٹ ایسوسی ایشن آف پاکستان کی بنیاد رکھی۔ سید اعجاز حسین شاہ جو کہ سابقہ آئی جی پنجاب رہے ہیں، ڈی جی انٹی کرپشن بھی رہے ہیں، وہ ہمارے صدر ہیں، اور اس کے علاوہ غالب علی بندیشہ صاحب ہمارے سینئر ایڈوائزر ہیں، اور میں اس کا جنرل سیکرٹری ہوں۔ اچھا، اس کے کارکن کتنے ہیں، ارکان کتنے ہیں؟ اس کے سر جو مین عہدیدار ہیں وہ 5 ہیں۔ اچھا۔ باقی جو اس کے ممبرز ہیں وہ جن لوگوں نے ایم ایس سی کرمنالوجی کی ہے، یا لا انفورسمنٹ سے ہے، یا پولیس سروسز سے ہیں، یا کوئی ان کی ایسی سروسز ہیں جو فورینزک سائنس کے ریلیٹڈ بھی ہوں، تو ہم اس کو اعزازی طور پر ممبر بناتے ہیں۔ جی جی، تعداد کتنی ہے تقریباً؟ تقریباً جو ہمارے پاس ممبرز ہیں پنجاب کے، وہ تقریباً بنتے ہیں کوئی 500 کے قریب ہے۔ اچھا جی۔ دوسرا آپ کہہ رہے تھے کہ جرم کسے کہتے ہیں۔ بیسیکلی جرم کہتے ہیں کہ ایک ایسے عمل کو، ایسے فعل کو جس کو قانون نے منع کیا ہو، جس کی ایک حد مقرر ہو، جس کی ایک سزا ہو، یعنی کہ آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کو یہ کرائم کہتے ہیں۔ کرائم کی بہت ساری اقسام ہیں، جو کہ کرائم اگینسٹ نیچر بھی ہو سکتے ہیں، قتل بھی آتا ہے، اس میں اغوا بھی آتا ہے، دہشت گردی بھی ہے، اور باقی چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ سائبر کرائمز بھی آتے ہیں جو سائبر کے حوالے سے ہیں، کمپیوٹر کے حوالے سے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرائم اگینسٹ نیچر کے حوالے سے بھی ہیں۔ پھر جو کرمنالوجی ہوتا ہے، بیسیکلی اس کا کام یہ ہوتا ہے، یہ سائنسی بنیادوں پر اس کا ایک حل تلاش کرتے ہیں، جرم کی وجوہات تلاش کی جاتی ہیں سائنسی بنیادوں پر۔ پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جو کرمنالوجسٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی جو روٹ کاز ہیں وہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی روٹ کاز کی روشنی میں وہ جو جرم ہوتا ہے وہ اس کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو آپ منیمائز کرتے ہیں۔ تو یہ کرمنالوجسٹ کا کام یہی ہے کہ آپ نے جرم کی وجوہات تلاش کرنی ہے، اور معاشرے میں آپ نے امن کے لیے کام کرنا۔ اچھا، تو آپ کی جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ تنظیم ایک بن چکی ہے، جی، تو یہ صوبائی لیول پہ آپ نے کہا کہ تنظیم ہے، تو شہروں میں کس طرح سے کام کرتی ہے یہ؟ ہاں، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ بیسیکلی ہماری جو ایسوسی ایشن ہے جی، آل پاکستان ہے جی، ہم نے اس کی پنجاب یونیورسٹی میں بنیاد رکھی تھی، باقی یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ چل رہا ہے، اور باقی جو دوسرے شہروں سے بھی، باقی جو صوبائی سطح پہ جو جس طرح سندھ ہے، ہمارا ایک سندھ کا چیپٹر بھی بنا ہوا، وہاں پر سید شمس الدین بخاری صاحب ہیں، وہ ہمارے انچارج ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ڈاکٹر فتح محمد وفات صاحب ہیں جو سابقہ وی سی تھے کراچی یونیورسٹی کے، وہ بھی ہمارے ایڈوائزر ہیں۔ اچھا، جرائم کی وجوہات آپ کے سامنے کیا آتی ہیں؟ بندہ کس طرح سے مجرم بن جاتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جی، کوئی بندہ بنیادی طور پر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ مجرم نہیں ہوتا، اس کو بیسیکلی نہ حالات بناتے ہیں۔ اس میں جو سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے غربت، ٹھیک ہے، جہالت ہے،
پھر اس کے علاوہ آپ کی ایک انتہا پسندانہ سوچ بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ کہہ لیں کہ اس کو دوسرے لفظوں میں حالات بناتے ہیں، مایوسی بناتے ہیں، یا ایک تھیوری بھی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کبھی انصاف نہیں ملتا تو آپ انتقام لیتے ہیں، تو پھر بندہ جا کے نا وہ مجرم بنتا ہے۔ اچھا، کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کوئی منشیات کا عادی ہو گیا، اس کو عادت پڑ گئی، اس طرح سے کوئی عادی مجرم بھی ہم سنتے ہیں کہ عادی مجرم بھی ہوتے ہیں، ان پر بھی آپ کسی طریقے سے کام کرتے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے؟ ہاں جی، ہمارا ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جی پرزم پاکستان کے نام سے۔ ڈاکٹر عثمان شیر چودھری صاحب ہمارے سینئر نیب صدر ہیں، اور ان کا فاؤنٹین بھی ہاؤس ہے۔ ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے ہم نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے، وہ فاؤنٹین ہاؤس میں لوگ جاتے ہیں، وہاں پر ان کا باقاعدہ علاج ہوتا ہے۔ وہ سائیکیٹرسٹ بھی ہوتا ہے، سائیکالوجسٹ بھی ادھر ہوتا ہے، ان کا باقاعدہ ایک علاج ہوتا ہے، اور ان کو پر ایک ہم احساس دلاتے ہیں کہ آپ ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ تو ادھر جو ان کو ہم اویئرنیس پروگرامز دیتے ہیں وہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے ہوتے ہیں، وہ ہمارے جاری رہتے ہیں مستقل۔ اقوام متحدہ کی سطح پر کئی ادارے کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے بھی کوئی ادارہ ہے کہ جرائم کے خاتمے کے لیے کس طرح سے کوئی کام دیکھیں UNHCR جو یونائٹڈ نیشن کے بہت سارے ادارے ہیں جو کرائم کے حساب سے وہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی ایک رپورٹ شائع کرتے ہیں جس میں اس کی جو روٹ کاز ہوتی ہے وہ وجوہات بیان کرتے ہیں، پھر وہ اپنا ایک سروے کرواتے ہیں کہ فلاں چیز ہے، پھر اس کے اوپر ایک تھنک ٹینک بیٹھتا ہے اور باقاعدہ اس کو ایک کیس اسٹڈی لیا جاتا ہے، پھر اس کے مطابق وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور اپنی جو بھی وہ ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کو بھجواتے ہیں، گورنمنٹ ان پہ کام کرتی ہے۔ اچھا، میں نے شروع میں انٹرو میں یہ بات کی تھی کہ چھوٹا جرم کس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، بڑا جرم کس کو سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیں جو مائنر کرائم ہے نا، چھوٹے کسی کے ساتھ آپ تھپڑ مار دیتے ہیں یا گالی دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مائنر کرائمز آ جاتے ہیں۔ دیکھیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ بھی آپ کسی کی عزت نفس پہ اچھالتے ہیں تو پیکا لگتا ہے، آپ کسی کی سائبر کرائم کے حوالے سے لگاتے ہیں۔ دیکھیں جو 302 ہے یہ سب سے بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے، باقی یہ چھوٹے ہیں، چوری ہے یا چھوٹی کوئی چیز آپ چرا لیتے ہیں، آپ نے روٹی کھانی تھی تو کہیں سے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیتے ہیں یا پینسل اٹھا لیتے ہیں، تو یہ مائنر چیزیں آ جاتی ہیں۔ لیکن جو باقی 302 ہے، اقدام قتل ہے، دہشت گردی ہے یا بغاوت ہے، یہ بڑے جرائم ہیں۔ اچھا، ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ آپ کی جو یونین ہے، آپ کی جو تنظیم ہے، اس حوالے سے ایسوسیشن ہے وہ کام کر رہی ہے، تو معاشرے کی اس حوالے سے کیا ذمہ داری ہے اور حکومتوں کی کیا ذمہ داری ہے، مرکزی حکومت کی، اسی طرح سے پنجاب بلکہ صوبائی حکومتوں کی؟ یہ آپ کا اچھا سوال ہے۔ دیکھیں جی، جو سب سے پہلے تو یہ جرائم اس طرح ختم ہو سکتے ہیں کہ یہ 3 سٹیجز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے سیلف، ایک ہے سوسائٹی، ایک ہے اسٹیٹ۔ ہم سارے کا سارا جو کام ہے نا وہ اسٹیٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے جو سیلف ہے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، یہ ایک سماجی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اجتماعی مسئلہ ہے، اس کو مل جل کر سارے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے آپ خود ٹھیک ہوں، پھر اس کے بعد آپ کا ایک معاشرہ بنتا ہے، گھر بنتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے لیے وہ اچھے قوانین بنائے، مؤثر قوانین بنائے، اور پھر ان پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ اور اس طرح جو باقی گورنمنٹ ہے، جس طرح دیکھا جائے کہ پنجاب حکومت کے اس وقت بہت اچھے کام ہیں، انہوں نے سیف سٹی کے کیمرے لگا دیے ہیں، باقی جدید پولیسنگ چل رہی ہے، پھر انہوں نے آج کل کیمراز لگے ہوئے ہیں، جو بھی بندہ جرم کرتا ہے کہیں پہ بازار میں تو وہ بڑی آسانی سے پکڑا جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو باقی انہوں نے ڈپارٹمنٹ میں مختلف اصلاحات کی تھیں، تو پہلے ایک ان کو اجازت لینی پڑتی تھی دوسرے ضلع میں جانے کے لیے یا دوسری ڈویژن میں جانے کے لیے، اب باقاعدہ پولیس کو ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا جس سے بہت ساری آسانی ہو رہی ہے اس وقت۔ ماشاءاللہ آپ کی ایجوکیشن بڑی ہی زبردست ہے، آپ نے لا بھی کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی آپ نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں، ماسٹر کی ڈگریاں کی ہوئی ہیں جی۔ آپ اس شعبے میں کیسے آ گئے؟ ہاں، بات یہ ہے کہ میں نے 2004-05 میں LLB کیا تھا BZU سے، تو پھر اس کے بعد ایک دفعہ شوق تھا میرا کرمنل جسٹس پڑھنے کا، کرمنالوجی پڑھنے کا، تو 2008 میں پنجاب یونیورسٹی کا اشتہار ہے پوسٹ گریجویٹ ڈپلومے کا، تو 2008 میں نے پھر داخلہ لیا جی ادھر۔ تو اس طرح میں کہہ لیں کہ ایک حادثاتی طور پہ ایک شوق تھا، پیشن تھا، بیسیکلی بات یہ تھی کہ میں نے اپنے پیشن کو پروفیشن بنایا۔ اچھا، تو اس میں آپ کو کتنے لوگ ملے ہیں جنہوں نے PhD کر رکھا ہے، اور آپ کا اپنا کیا ارادہ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، جو PhD کرمنالوجی ہیں اس میں شعیب سڈل صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے ایڈوائزر ہیں، پھر ان کے بعد سید اعجاز حسن شاہ صاحب ہیں، ان کی PhD کرمنالوجی میں ہیں۔ آج کل تو بہت سارے لوگ کر کے آ چکے ہیں، ایڈیشنل IG جو اس وقت جیل خانہ جاتا ہے ان کی بھی کرمنالوجی میں ہیں، اور باقی بہت سارے لوگ ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں۔ غالب علی بندیشہ صاحب نے باہر سے کرمنالوجی میں کیا ہے۔
تو بہت سارے لوگ ہیں اس میں ابھی تک کر رہے ہیں، فورینزک سائنس بھی ہے، لیکن یہ ایک بیسٹ سبجیکٹ ہے بیسیکلی. یہ ایک ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ کسی بندے نے تو ملک کو ٹھیک کرنا نا، اپنے حصے کی ایک شمع جلانی ہے. اگر آپ کرمنالوجسٹ ہوتے ہیں نا تو بہتر طریقے سے آپ ان کی روٹ کاز دیکھتے ہیں، پھر اس کا سائنسی بنیادوں پر آپ ایک حل کرتے ہیں. جی اچھا، آپ نے ابھی تو ہم بات کر رہے تھے کرمنالوجی پر، آپ نے پینالوجی بھی ایک بتا دیا، وہ کیا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ پینالوجی جیل خانہ جات کو کہتے ہیں. جی دیکھو جی، جیلوں کی حالت بہتر بنائی جا سکتی ہے. اس پہ قدیر عالم صاحب ہیں اس وقت ایڈیشنل آئی جی، وہ بہت اچھا کام کر، انہوں نے بہت ساری ریفارمز کی ہیں جیل خانہ جات کے حوالے سے کہ جو قیدی ہیں ان کو ایک احساس دلایا جائے کہ وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد ایک اچھے شہری بھی بن سکتے ہیں. ان پہ بہت سارے پروگرامز بھی کراتے ہیں. ان کے لیے انہوں نے لائبریری بھی بنائی ہیں، بہت سارے کورسز بھی ہیں، اور ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ ایجوکیشن کی طرف متوجہ دیتے ہیں. بیسیکلی ان کو ایک احساس دلانا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے غلطی کر لی ہے، غلطی کے بعد آپ اس کا ازالہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا دیکھیے کہ آپ کی جو تنظیم ہے، آپ کی جو ایسوسیشن ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، ہماری حکومتیں بھی کام کر رہی ہیں، سزائیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جرائم بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اس کی وجوہات دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ غربت آ جاتی ہے، جہالت آ جاتی ہے. دیکھیں ایک روزگار کے مواقع ملنے چاہیے، ٹھیک ہے نا. روزگار کے اگر مواقع مل جائیں اسٹوڈنٹس کو تو بہت ساری چیزیں کور ہو جاتی ہیں، یا ان کو ایک اسکل سکھا دی جائے. تو اس گورنمنٹ نے یہ بھی ایک اچھا کام کیا ہے کہ جو بہت سارے چھوٹے چھوٹے ہنر ہوتے ہیں، اسکل ہوتے ہیں نا، وہ سیکھ رہے ہیں اور سے وہ اچھا روزگار کما سکتے ہیں. اچھا، یہ جو شعبہ ہے کرمنالوجی کا، یہ ہر یونیورسٹی میں موجود ہے؟ تقریباً بہت ساری یونیورسٹی میں یہ سبجیکٹ اس وقت پڑھایا جا رہا ہے جی، پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اور گورنمنٹ یونیورسٹیوں میں. اچھا، آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں پاکستان میں جرائم کا؟ کب تک ہم جرائم سے بالکل پاک تو نہیں ہو سکتے، لیکن کم از کم سطح پر جرائم کب تک آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس وقت جو ماڈرن پولیس ہے نا، اس کے پاس بہت ساری ایسیس ہے. دیکھیں یہ آپ کے سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کیمرے لگے ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ فورینزک سائنس کا شعبہ ہے. تو یہ اس طریقے سے مجرم بڑی آسانی سے پکڑا جاتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس کی جڑ مل جاتی ہے یا اس کا نشان مل جاتا ہے جس سے اس کو پکڑنا آسان ہو جاتا ہے. یہ اس کو ختم تو نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کو نہ منیمائز کیا جا سکتا ہے مثالی سزائیں دے کے. اچھا، سزائیں جو ہیں جرائم کے خاتمے کے لیے یہ کتنی کارآمد ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ موٹیویشن جو ہے اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، سزائیں اتنی کارآمد نہیں ہے جتنی موٹیویشن ہے. یہ آپ نے اچھی بات کی ہے موٹیویشن کی. اگر اس کو سانس دلائے، ٹھیک ہے جی آپ نے غلطی کر لی ہے اور آپ دوبارہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، اپنے حصے کی ایک شمع جلائیں، آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے. اگر ہم سب چیزیں نا اون کر لیں تو یہ پاسبل ہے. تو جرائم کی جو شرح ہے وہ سزاؤں سے نہیں، ایک موٹیویشن سے ہو سکتی ہے، ایک احساس سے ہو سکتی ہے. اچھا، ہم عموماً یہ رپورٹیں دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا انصاف میں، جسٹس میں وہ کس نمبر پہ ہے. اسی طرح سے جرائم کے حوالے سے پاکستان کی کیٹیگریزیشن ہے دنیا میں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے نا، جو بہت سارے ہمارے کورٹ کیسز چلتے ہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں میری رائے کے مطابق جو بہت سارے جو کیسز پینڈنگ پڑے ہیں نا، وہ شہادتوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، وہ کیس انکمپلیٹ ہوتے ہیں. باقی موسٹلی جو کیس کمپلیٹ ہوتا ہے، جس کا چلان وغیرہ سیٹ اپ ہو جاتا ہے، ڈاکومنٹیشن پوری ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد اس کو سزا ہو جاتی ہے. باقی جو ہمارا معیار ہے نا جی، وہ اتنا ماڑا بھی نہیں ہے اور اتنا ماٹھا بھی نہیں جتنے لوگ سمجھتے ہیں. یہاں پر لوگوں کو انصاف ملتا ہے اور بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ چھوٹے سے چھوٹا جرم وہ بھی آپ نے بتا دیا. اسی طرح سے جعلی ڈگریاں جو ہیں، ظاہر ہے جو بندہ جعلی ڈگری لے لیتا وہ بھی ایک جرم ہے. جب ہماری پولیس میں بھی، ہمارے ججوں میں بھی، ہمارے کسی بھی اداروں کو لے لیں، وہاں پہ ایسے مجرم بیٹھے ہوئے ہیں، تو جرائم کا کس طرح سے پھر خاتمے کی ہم توقع کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اب تو بڑا آسان کام کر رہا ہے یونیورسٹی والوں نے، وہ اس کی فوری ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. جیسے جو بھی جعلی ڈگری پہ لوگ آتے ہیں نا جی، ان کو فوری سزا بھی ہو جاتی ہے، پھر ان کو جو بھی ہے ان کو جرمانہ بھی ہوتا ہے، ان کی نوکری بھی جاتی ہے اور ان کی عزت بھی چلی جاتی ہے. تو یہ گورنمنٹ پہ تو اس میں آلریڈی کام کیا ہوا. بیسیکلی بات یہ ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے نا، اس کی ایک ویریفیکیشن ہو جاتی ہے. باقی ٹھیک ہے، وہ پہلے جب زمانہ تھا تو اس وقت پاسبل ہوگا، اب تو ہر چیز ان کی ویب سائٹ پہ پڑی ہے، ڈیجیٹل ہو چکا ہے سارا کام. بھٹی صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، اس حوالے سے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان میں جس طرح سے فراڈ ہوتے ہیں، ٹیلی فون پر فراڈ ہیں، وہ جس طرح سے سائبر کرائم ان کو کہتے ہیں، بے شمار ہوتے ہیں. فون پہ فون آ جاتے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. ٹھیک ہے، اداروں کو شکایت کی جاتی ہے، نہ تو عدلیہ اس طرح سے کارآمد نظر آتی ہے، نہ پولیس اس طرح سے کارآمد نظر آتی ہے. باقی
यूँ लगता है कि जैसे हम बिल्कुल बेबस होकर रह गए हैं। नहीं, मैं नहीं ऐसे मानता। देखिए, बात ये है कि आजकल तो हर चीज़ का एक ना डिजिटल एविडेंस होती है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, आप उनको कार्रवाई करते हैं, तो सीएम की शिकायत सेल का नंबर भी उन्होंने दिया हुआ, व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ, सीएम शिकायत सेल भी बना हुआ, प्राइम मिनिस्टर शिकायत सेल भी बना हुआ है, और आईजी साहब का बना हुआ। अगर आप शिकायत करते हैं, अगर आपकी जेन्युइन होती है, तो आपकी बिल्कुल दाद रसी होती है। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया।